تراویح 8 رکعت 20 رکعت، وہ بزرگ نے فلاں کتاب میں یہ لکھا، وہ کافر، وہ گستاخ، وہ یوں عجیب مصیبت کھڑی کر دی ہے. اور پھر لوگ ہم سے کہہ رہے ہوتے ہیں، ابھی پھر اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہہ دیا اشرف علی رسول اللہ. تو خواب کی ایک بات ہے، خواب آیا اس کو پورا میں نے حوالوں کے ساتھ حوالوں کے ساتھ میں نے بتایا تھا کہ خواب آیا تھا ایک آدمی کو، ان کے مرید کو، کہ حضرت مجھے خواب میں آیا کہ میں اشرف علی رسول اللہ کہہ رہا ہوں. تو مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کو خواب کی تعبیر بتا دی. تو اس میں کہاں گستاخی ہو گئی؟ خواب میں تو کسی کو کچھ بھی آ سکتا ہے. پھر میں نے حدیث میں ایسے خواب بتائے تھے کہ حدیث سے اس طرح کے خواب صحابہ کو بھی آئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی کا فتویٰ نہیں لگایا، اس لیے کہ خواب میں جو چیز آتی ہے اس سے وہ مراد نہیں ہوتا. اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ تعبیر ہوتی ہے. اب فرعون کو خواب آیا 7 موٹی گائیں پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں، ویسے ممکن ہے یہ عملاً؟ تو آپ بولو فرعون تو وہ فرعون نہیں، وہ جو مصر کا بادشاہ تھا نا، اس کو خواب آیا تھا کہ 7 موٹی گائیں پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں. تو اب آپ بولو کہ یہ باولا ہو گیا، پاگل ہو گیا، گائے تو گائے کو کھاتی نہیں ہے، گائے تو گوشت خور ہے، وہ تو گائے تو گھاس خور ہے، وہ تو گوشت ویسے بھی نہیں کھاتی، اور اگر گوشت کھائے گی بھی تو گائے کا گوشت کیوں کھائے گی؟ اور پتلی گایوں کو جب کھا رہی تھی تو پتلی آرام سے کھلوا رہی تھی. یہ پاگل ہو گئے ہیں، یہ سارا مصر کا بادشاہ بہک گیا ہے، سٹک گیا ہے. صحیح ہے نا؟ یہ تو مینٹل اپروچ ہے لوگوں کی. تو بھائی وہ کب کہہ رہا ہے کہ وہ اگر لوگ اس پہ اعتراض کرتے بادشاہ سلامت دماغ کیا ہو گیا آپ کا؟ سڑیا گیا ہے. تو وہ کہتا کم بختوں میں جاگتی حالت میں نہیں کہہ رہا کہ موٹی گائے پتلی گائے کو کھا رہی، خواب میں دیکھا ہے. تعبیر آتی ہے بتاؤ ورنہ پتلی گلی سے نکلو. تو مولانا اشرف علی تھانوی کے مرید کو خواب آیا کہ میں خواب میں کہہ رہا ہوں اشرف علی رسول اللہ، پوچھ رہے تعبیر کیا ہے، آتی ہے تو بتا دیں، ورنہ وہ بھی بزبان حال یہ کہہ رہا تھا نہیں تو میں کسی اور سے جا کے پوچھ لوں. تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں اللہ کا رسول بن گیا ہوں. ختم نبوت پہ ہمارے علماء نے جو محنتیں کی ہیں، آپ کو اس کا 1000واں حصہ بھی نصیب نہیں ہوا. قربانیاں تو ہمارے اکابر نے دی ہیں، بزرگوں نے دی ہیں. آج جو قادیانی اسمبلی میں کافر ہیں، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی اور لڑے تھے اسمبلی میں کھڑے ہو کر. آپ تو تھے ہی نہیں اس وقت، صرف اعتراضات کرنے آتے ہیں، کبھی فلاں کتاب سے نکال کے کسی پر کیچڑ اچھالا، کبھی فلاں کتاب سے نکال کے کسی پر کیچڑ. تو اس نے بتایا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ خواب اس کی علامت ہے کہ آپ کے شیخ متبع سنت ہیں، سنت سے، اور وہ بھی ڈرتے ڈرتے اس نے سنایا کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے. اور پھر حکیم الامہ نے بھی فرمایا کہ میرے ذہن میں یہ تعبیر ہے لیکن یہ بھی کوئی یقینی نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ تعبیر نہ ہو، کیونکہ یقینی بات تھوڑی ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ اس قسم کے خواب حوالوں کے ساتھ بتایا تھا، حدیث کے حوالوں کے ساتھ، کہ اس قسم کے خواب صحابہ کو بھی آئے ہیں، حالانکہ وہ جاگتی حالت میں گستاخی پر محمول ہیں کہ جسم کا ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا ٹوٹ کے گرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ خواب آیا تو نبی نے تو گستاخی کا فتویٰ نہیں لگایا، اس لیے کہ یہ کس میں آ رہا ہے؟ خواب میں آ رہا ہے. تو وہ پورا میرا بیان پی گئے. اور پھر وہی اشرف علی رسول اللہ. اور ماشاءاللہ جو مریدین ہیں وہ ایک طرف کی بات سنتے ہیں، دوسری طرف کی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ سن رہے ہیں، وہ بھی فتوے لگا رہے ہیں کہ دیکھو یہ اپنے بزرگوں کا دفاع کرتے ہیں، بزرگوں کا دفاع کرتے ہیں. تو جب انسان ضدی ہو، ہٹ دھرم ہو، تبھی میں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ سامنے بیٹھ کے میں کتاب سامنے رکھ کر دکھاؤں گا یہ خواب ہے اور یہ والی حدیث ہے، جو اس کی تعبیر ہے وہی اس حدیث کا مطلب ہے. لیکن کم بخت سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوبارہ مولانا تھانوی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. یہ زہر کا پیالہ پی لے گا، سامنے بیٹھ کے بات نہیں کرے گا. اور میں ایک بات یہ بھی آپ سے عرض کر دوں، یہ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ مناظرہ سے کچھ نہیں ہوتا، مناظرہ وہ لوگ نہیں کرتے جو پھر اس قسم کی باتیں بھی نہیں کرتے، وہ تعمیری کام کرتے ہیں. جو صبح و شام چیلنج دے رہا ہو اور جب چیلنج قبول کر کے بیٹھو تو پھر کہتے ہیں مناظرے سے کیا پھیلتا ہے؟ فساد. تو اس سے کیا پھیل رہا ہے جو تم باتیں کر رہے ہو؟ وہی ہے، ایک آدمی نے زنا کیا، حمل ٹھہر گیا، پکڑا گیا، لوگوں نے پکڑ کے کوٹا. ایک دوست نے بولا کم بخت عزل کر لیتا. عزل کا مطلب ایسا طریقہ اختیار کرتا کہ بچہ نہ ٹھہرے. تو اس نے کہا عزل اسلام میں مکروہ ہے. عزل کیا ہے؟ یہ اسی طرح کی بات ہے. تو اس نے کہا کم بخت یہ جو تو نے کام کیا یہ کیا تھا؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں مناظروں سے کچھ نہیں ہوتا، تو یہ اس طرح کی باتوں سے ہوتا ہے بہت کچھ. کیا چیلنج پہ چیلنج، چیلنج پہ چیلنج. جب چیلنج قبول کرو، کیونکہ ویڈیو بیان میں جب ریکارڈ کرواتا ہوں وہ پورا نہیں آتا، اس میں سے ٹکڑا کاٹ کے اس کو اور غلط میسج چلا جاتا ہے. میری تصویریں لگا لگا کے پھر لوگ اپنے آپ کو پروموٹ کرتے ہیں. تو بھائی سامنے بیٹھو، بات کرو. اور جو
میں نے تو یہاں تک بعض لوگوں کو کہا کہ میں آپ کو ریٹرن ٹکٹ دیتا ہوں جہاز جہلم جانے کا, آپ میری طرف سے یہ سوال محترم کی مجلس میں بیٹھ کے پوچھیں, ٹھیک ہے نا. جہاز کا ٹکٹ, جہلم جہاز نہیں جاتا, لاہور جاتا ہے, لاہور سے جہلم بس میں جائیں, پورا آنے جانے کا ٹکٹ میں دوں گا. اور یہ چند سوالات ہیں, محترم سے سامنے بیٹھ کے یہ سوال پوچھو, لائیو ریکارڈنگ کرو میرے کیمرے سے, ٹھیک ہے نا, اور اس میں ایڈیٹنگ کی اجازت نہ ہو. پھر ہم اپنے کیمرے سے وہ ریکارڈ کر کے لائیں گے کہ محترم نے جو بار بار چیلنج کرتے ہیں نا, چیلنج کر کے بالکل مارکیٹ سے شارٹ, ٹھیک ہے نا, ایک دم شارٹ. تو اب یہ کلپ بھی نہیں چلے گا جو میں بتا رہا ہوں نا, دیکھنا غائب ہو جائے گا, پتہ نہیں کہاں جائے گا, پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گیا. تو تراویح کے بارے میں ان کا بیان میں نے سنا, 8 رکعت تراویح کی سند گولڈن ہے, اس کو کسی نے ضعیف قرار نہیں دیا. اس پہ میں نے کہا کہ اس پہ بہت سارے میں نے سوالات اٹھائے تھے کہ حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ لا یصح الاستدلال به, اس حدیث سے استدلال درست نہیں ہے, یہ ضعیف حدیث ہے مضطرب ہونے کی وجہ سے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کسی نے بھی ضعیف نہیں کہا, امام مالک خود اس حدیث پہ عمل نہیں کر رہے جن کی کتاب ہے. تو چیلنج کیا کہ کوئی اس کو ثابت کر کے دکھائے. جب بندہ ثابت کر رہا ہے تو چپ, بالکل کوئی جواب ہی نہیں. لوگوں سے کہا ہوا ہے یہ سوال میرے سامنے رکھنا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کچھ لوگوں کو ہم نے بھیجا, وہ کہتے ہیں کہ یہاں پابندی ہے, پری پلان سوال ہوتے ہیں, یہی ہوتا ہے کہ یہ والا پوچھنا ہے, یہ والا نہیں پوچھنا. تبھی کچھ اس کے خاص چیلے تھے, جب ان کا میرے سے رابطہ ہوا نا وہ بدک گئے ہیں, بولے بھائی یہ پری پلان ہے, مخصوص قسم کے سوال دیے جاتے ہیں, بولا جاتا ہے یہ پوچھو. ہم اپنی مرضی سے پوچھنا چاہیں تو اجازت نہیں ہے. یہ جو دعوے ہیں نا کہ جو آئے کھلی مجلس ہے جو مرضی پوچھو, یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہے, اجازت نہیں ہے اس کی مجلس میں آپ کو لوگوں کو سوال پوچھنے کی. کہ آپ جائیں سوال پوچھیں اور اس کو ریکارڈ بھی کر لیں, یا تو سوال نہیں پوچھنے دیا جائے گا, اگر پوچھیں گے تو ریکارڈ نہیں کرنے دیا جائے گا. تو یہ تھوڑی, میں نے تو اجازت دی ہے, یہاں جتنے لوگ ہیں جس نے جو سوال پوچھنے پوچھے, میں نے منع کیا کسی کو؟ سب کو اجازت ہے بھائی, کھلے عام ریکارڈ کرو, اپنے کیمرے سے ریکارڈ کرو, ٹھیک ہے نا. ہم نے منع نہیں کیا کسی کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے علمی کتابی کون ہے. ہم قرآن و سنت میں دلائل کا جواب دیں گے آپ کو انشاءاللہ. آپ نے محدود محفل رکھی ہوئی ہے, پری پلان سوال ہیں, اور پھر جب ہم کوئی کسی سوال کا جواب دیتے ہیں تو وہ اصل جواب پی کے دوسری چیزیں لا کے جو ہے نا وہ لگا دی جاتی ہیں. تو جو آدمی حق پرست ہوتا ہے نا, جب اس کو اس طرح کی باتیں کرے, پھر جب اس کو فیس ٹو فیس بات کرنے کی دعوت دی جائے, پھر وہ کھلے دل سے کہتا ہے قبول کروں گا دعوت, ٹھیک ہے نا. وہ تو کہتا ہے اچھا ہے, مجھے حق کو ظاہر کرنے کا موقع اللہ نے دے دیا, آج تو میں ایسی پھکیاں دوں گا, ایسے چورن کھلاؤں گا کہ یہ سارے ہی جو ہے نا ان کو موشن لگ جائیں گے. وہ ایسے باتیں کرتا ہے, وہ یہ نہیں کرتا کہ پھکیاں دیتا رہتا ہے ٹھیک ہے نا. جب اس کی پھکیوں کا جواب دینے کے لیے کوئی سامنے آئے تو ایک دم غائب, ایک دم پی جائے. ایسا نہیں ہوتا بھائی, یہ علمی کتابی نہیں ہوتے اس طرح کے لوگ صرف فسادی ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. تو مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ٹاپک پھر شروع کر دیا, اس نے اللہ کہا انہوں نے, اور یہ کہا اور وہ کہا. تو خواب کی بات ہے, خواب کسی کو آیا تو اس نے بتایا کہ بھئی تعبیر بتا دیں, انہوں نے تعبیر بتا دی. اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے, کسی کو اس طرح کا خواب آ سکتا ہے. اور میں نے حدیث سے حوالے دیے تھے, پورا بیان ریکارڈ کروایا تھا اس پہ. محترم کو چاہیے وہ پورا بیان دوبارہ سن لیں. تو اگر آپ علمی کتابی ہیں تو جب آپ کو حدیث کے حوالے مل رہے ہیں پھر تو آپ کو مان لینا چاہیے نا. پھر بھی نہیں مان رہے تو اب ممکن ہے لوگ کہیں مفتی صاحب ابھی آپ حدیث کا حوالہ کیوں نہیں دے رہے. تو میں دے چکا ہوں, ریکارڈنگ پوری کرا چکا ہوں, تو وہ سن لیں آپ دوبارہ. نہیں سمجھ میں آتا پھر 30 دفعہ دوبارہ سنیں, پھر بھی نہیں سمجھ آیا, اس کا مطلب آپ ہی کے اندر کیا ہے, کچھ فالٹ ہے. صحیح ہے نا. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, اچھا والا ایتھیسٹ کی بات ہو رہی تھی. تو وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب بھی مولاناؤں کی بات آتی ہے تو وہ, کیونکہ یوٹیوب پہ چل یہی رہا ہے نا, لوگ فرق نہیں کرتے عالم اور غیر عالم میں. لوگ تو کہتے ہیں جو بھی دین کی بات یوٹیوب پہ آ کے کر رہا ہے وہ کیا ہے, عالم دین ہے, چاہے وہ کسی بھی نام سے کام کرو. لوگ سب کو مولانا ہی سمجھتے ہیں. اور پھر جو مذہب بیزار لوگ ہیں وہ اس سے اور مذہب سے دور ہو جاتے ہیں, اور دور ہو جاتے ہیں مذہب سے. اور میں ایسے کئی غیر مسلموں کو جانتا ہوں, کئی تو نہیں کہہ سکتے, چند غیر مسلموں کو جانتا ہوں جو اسلام قبول کیا اور اس قسم کی تقریریں سن کے واپس چلے گئے کہ یار ان کے تو وہ بھی رسول اللہ کہہ رہا ہے, وہ مشرک ہے, وہ فلانا ہے, وہ ڈمکانا ہے, وہ حنفی جو 50% ہیں وہ اندھے مقلد ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جو ہے یہ یوں ہیں, یہ یوں ہیں. تو 4-6 آدمی 8-10 آدمی بچے ہوتے ہیں جو کہاں جا رہے ہوتے ہیں, جنت میں. ایسا ہی لگتا ہے نا ان کی تقریریں سن کے, ایسا لگتا ہے کہ ٹوٹل کتنے آدمی, وہ میں دوبارہ لطیفہ سنا دوں,
ایک آدمی کو خواب آیا, جنت میں گیا, اس سے پوچھا بھائی نیکیاں برائیاں برابر تھیں, تو اس سے کہا کدھر جانا پسند کرو گے؟ اس نے کہا بھائی دونوں جگہ دکھا دو مجھے. جہنم میں گیا تو دیگیں چل رہی ہیں, خواب آ رہا ہے اس کو, دیگیں چل رہی ہیں بھائی دیکھ پہ دیکھ, ٹھیک ہے. وہ حیران ہے یار, یہ بریانی کی دیگ لے آؤ, پھر قورمے کی دیگ آ رہی ہے. بڑا حیران ہوا کہ یہ مسئلہ کیا ہے. جب جنت میں گیا تو لوگ دال چاول کھا رہے ہیں, تو اس نے فرشتوں سے پوچھا خواب میں کہ یہ کیا ڈرامہ ہے, یہ کیا ماجرا ہے, ادھر دیگیں چل رہی ہیں, ادھر کیا ہو رہا ہے, دال چاول. تو فرشتوں نے کہا اب 4 آدمی کے لیے دیگ پکائیں کیا؟ جنت میں گئے, ٹوٹل کتنے لوگ ہیں؟ 4 آدمی, اور وہ بھی کوئی عالم نہیں جا سکا بیچارہ. جنت میں جو 4 آدمی 15ویں صدی میں گئے, وہ بھی علماء میں کوئی بھی نہیں تھا, ایک انجینئر, ایک پروفیسر اور 2-4 اور اسی ٹائپ کے لوگ تھے. وہ بھی کون تھے؟ جن کا یہ فیلڈ علم دین کی فیلڈ تھی نہیں. وہ 3-4 آدمی اس ٹائپ کے جنت میں گئے ہیں. تو بس اور کیا کر سکتے ہیں, باقی سارے کہاں ہیں؟ وہ سارے فرقہ پرست تھے, وہ سارے قرآن و سنت کو چھوڑ کر بابوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے. وہ بھی اور ان کے بابے بھی کہاں ہیں؟ سارے جہنم میں. ٹیپو سلطان اور محمود غزنوی اور محمد بن قاسم بھی لٹیرا تھا, وہ بھی کہاں ہے؟ جو سندھ میں اسلام لے کر آیا. جب ظاہر اسلام ہی غلط لوگ لے کر آئے تو باقی سارے لٹیرے ہی پیدا ہوں گے نا. تو آج الحمدللہ 15ویں صدی میں کچھ ایک پروفیسر صاحب ہیں جو بڑے مشہور ہو رہے ہیں, وہ ان کو اتنی اللہ نے سمجھ عطا فرمائی کہ آج انہوں نے اسلام کا بیڑا اٹھایا الحمدللہ. جو 1500 سال سے اسلام میں غلط چیزیں داخل ہو چکی تھیں, ان کو انہوں نے بیڑا اٹھا کے الحمدللہ آج اوریجنل اسلام وہ پبلک کے سامنے لا رہے ہیں. اور ایک الحمدللہ انجینئر صاحب ہیں جو ایک یونیورسٹی سے انہوں نے بڑے اچھے انجینئرنگ کی. اس کے بعد اللہ نے ان کو یہ بہت زبردست صلاحیت دی کہ 15ویں صدی کے وہ مجدد ہیں. اور بڑی اہم ترین بات یہ کہ بہت کم عمری میں وہ مجدد بن گئے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک صاحب نے مجھے فون کیا, ان کا لب و لہجہ ٹھیک نہیں ہے لیکن باتیں تو ٹھیک ہے نا. میں نے کہا باتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو ریٹرن ٹکٹ دیتا ہوں جہاز کا, ٹھیک ہے نا, آپ کو ٹکٹ دیتا ہوں, آپ جائیں. اور یہ جو انہوں نے اعتراض, میرے صرف انہی پر بات ہوگی جن کلپ کے میں جواب دے چکا ہوں. پھر تو باتیں تو لامحدود ہیں نا, وہ تو بہت زیادہ ہو جائیں گی. جن کے میں جواب دے چکا ہوں, جس کے انہوں نے غلط جواب دیے ہیں, تو صرف ان سے متعلق چند سوالات محترم کی خدمت میں رکھ دیں اور یہ کہہ دیں کہ لائیو ریکارڈنگ, یا لائیو نہ بھی اور ریکارڈنگ ہمیں اپنے کیمرے سے کرنے دیں. تو میں نے کہا آپ چلے جائیں, تو اس سے پتہ چل جائے گا بھائی کھلے عام سوال کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. اب کیونکہ میری بات اب یہ وائرل ہوگی تو ممکن ہے بہت سے لوگوں کے فون آئیں کہ ہمیں ٹکٹ دو, ہمیں پیسے دو, ہم جا رہے ہیں. تو بھائی میں ہر ایک کو تھوڑی جانتا ہوں, ٹکٹ کے پیسے لے کے پتہ چلا بھاگ گیا, ایسا کس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. لیکن میں نے بہت سے لوگوں کو یہ کہا ہے, اور ابھی بھی کوئی مجھے جاننے والا ملے جس کو میں اچھی طرح جانتا ہوں, جس پر مجھے اعتماد ہو کہ پیسے لے کے بھاگے گا نہیں, اور وہ انجینئر صاحب سے لکھوا لے ریٹرن میں ان کے دستخط کے ساتھ کہ ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ خود نہ آؤ, کسی کو بھی بھیج دو, تو یہ میں ریٹرن میں اسٹیمپ لگا کے اپنی یا اس سگنیچر کر کے دے رہا ہوں کہ آپ جو سوالات پوچھو گے آپ کے کیمرے سے اس کی ریکارڈنگ کی اجازت. اب یہ تو مناظرہ بھی نہیں ہو رہا نا بھائی, تو مناظرہ بھی نہیں ہے. کچھ میرے متعین سوالات ہیں وہ میں آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر دوں گا. مناظرے کا بھی لفظ ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا بھائی؟ جیسے آپ کی محفل میں سب لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں, تو ہم بھی مفتی طارق مسعود صاحب نے سوالات کا یہ پرچہ بھیجا ہے, ان کی طرف سے محبت نامہ آیا ہے, ٹھیک ہے. یہ سوالات کے آپ ہمیں جواب دے دیں, اور یہ ہمیں اپنے کیمرے سے جو جواب آپ دیں گے پورا جواب, سوال بھی اور جواب بھی, ریکارڈنگ کی اجازت دے دیں ہمیں. بات نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے. اب تو مناظرہ بھی نہیں رہا نا, کیا خیال ہے؟ تو پھر لوگ خود ہی دیکھ لیں گے جواب میں کتنا دم ہے اور کیا ہے, ٹھیک ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں تو ایسے ہی ٹھیک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, میں یہ اس لیے ان چیزوں پہ بار بار کہتا ہوں کہ جو بیچارہ مذہب کے قریب آنے لگتا ہے نا قرآن کی دعوت سن کے, وہ ان بکھیڑوں میں پڑھ کے واپس دور بھاگ جاتا کہ تمہارے سارے بزرگ غلط, تمہارے وہ بھی غلط, تمہارے وہ بھی غلط. کیا تمہارے یہاں کچھ صحیح بھی ہوا ہے؟ تبھی میں یہ طیب اردگان نے جو ڈرامہ بنایا نا, ارتغل ڈرامے, ٹھیک ہے غلط چیزیں ہیں, لیکن اس کا ایک بہت بڑا اثر دنیا پہ پڑ رہا ہے کہ ہمارے جو اکابر گزرے ہیں, جنہوں نے خلافتیں کی ہیں, جنہوں نے حکومتیں کی ہیں, جو دنیا سے لڑتے رہے ہیں, اور جنہوں نے 500 سال تک اسلام کو بچایا, اس سے پہلے کے لوگ بھی تھے, تو ان کا بڑا اچھا امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے کہ بھائی ہماری تاریخ بری نہیں ہے, ہماری تاریخ بہت اچھی ہے, اس میں کچھ برائیاں ہوئی ہیں. بنو امیہ کے آپ صبح و شام عیب تلاش کرتے ہو, ان میں اگر کچھ عیب ہیں تو بہت سی خوبیاں بھی ہیں ان میں.
وہ سارے تھوڑی برے تھے ان کے. جب بنو امیہ کا نام آئے گا بھائی, اسلامی خلفائے راشدین کے بعد جو پہلی جو ملوکیت قائم ہوئی ہے, بادشاہت قائم ہوئی ہے, جنہوں نے اسلام کا دفاع کیا وہ تو بنو امیہ ہیں. ہر چیز میں ان کو غلط, کیونکہ آپ کو ذاتی بغض ہو گیا ان سے, ہر چیز میں ان کو غلط. پھر بنو امیہ کے بعد بنو عباس آئے. اگر آپ بنو امیہ کو برا بلا کہتے ہو تو بنو عباس کی حکومت میں بھی بہت سے غلط کام ہوئے ہیں, وہ بھی سارے غلط ہو گئے. پھر خلافت عثمانی آئی, وہ تو ویسے ہی پکے حنفی تھے, وہ تو ویسے ہی غلط ہیں. تو انگریز مسلمان ہو کے بولے گا نہیں تمہارے یہاں صحیح لوگ تو دنیا میں آئے نہیں ہیں, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تو ویسے ہی ناکام ہو گیا. اب 15ویں صدی میں کیا کر رہے ہو تم بیٹھ گئے یہاں پہ, ہے بھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو پیدا کر کے چلے گئے, بس اس کے بعد کوئی ڈھنگ کا آدمی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے جس نے اسلام کو نافذ کیا ہو. ایسا نہیں ہے بھائی, یہ ان میں میجورٹی اچھے لوگوں کی تھی, میجورٹی نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں. کچھ لوگ شرارتی آتے رہے ہیں درمیان میں, تو وہ اس لیے وہ ارتغل ڈرامے میں جو ہے نا یہ بڑا اچھا امیج دکھایا جا رہا ہے. تبھی جو ہمارا لبرل طبقہ ہے وہ بہت زیادہ اس ڈرامے کے خلاف ہو گیا ہے, اور اس کے خلاف بیانات چلائے جا رہے ہیں, اس کے خلاف اخباروں میں. تو وہ کلمۃ حق ارید بہا الباطل والی بات ہے کہ مقصد نام ڈراموں کا استعمال کیا جا رہا ہے. میرا بھی ایک جو ہے نا وہ ایک اخبار نے میری تحریر چلائی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں ڈرامے دیکھنے والے جہنم میں جائیں گے, یہ فلانے کا ڈمکان ہے. تو وہ والے جو ڈرامے جو ہے نا جو ہمارے کلچر کو تباہ کر رہے ہیں, وہ والا بیان اٹھا کے کہاں لگا دیا, اس ڈرامے پہ لگا دیا. وجہ کیا ہے کہ اس وقت اس ڈرامے کی وجہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ ہالی ووڈ کی بڑی بڑی مشہور ترین فلموں کا ریکارڈ توڑ دیا اس نے, ٹھیک ہے نا, بڑی بڑی فلموں کا. جو نوجوان اس کو ایک کس دیکھ رہا ہے نا, پھر وہ دیکھے بغیر رہتا نہیں ہے. اور ڈراموں میں دلچسپی بعض دفعہ بے حیائی کی وجہ سے یا صرف کہانی کی وجہ سے ہوتی ہے. اس میں دلچسپی اس بیس پہ نہیں ہو رہی, اس میں دلچسپی جو لوگوں کی بڑھ رہی ہے وہ بے حیائی ہے اس عنصر کی, کیونکہ بے حیائی کے لیے تو اور اتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. مجھے ایک عالم نے کہا کہ لوگ جو ہے نا یہاں یہ ڈرامہ مفتی صاحب دیکھ رہے ہیں لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے. میں نے کہا مولانا صاحب آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں, لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے اس ڈرامے کے دیکھنے کی کم از کم اس جنریشن کو ضرورت نہیں ہے. وہ تو یوٹیوب پہ کلک کرو 20 قسم کی مختلف ڈیزائن کی لڑکیاں آ جائیں گی, اور فلمیں جا کے دیکھ لو, ناچ گانا دیکھ لو. میں نے کہا وہ ٹھیک ہے, علماء کی اکثریت اس کو ناجائز کہتی ہے لڑکیوں کی وجہ سے, یا کوئی بھی اس طرح کے سین اس میں کچھ ہوں گے اس طرح کے سین, وہ میں علماء کی اس بات پہ رد نہیں کر رہا. لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ لوگ اس کو بے حیائی کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں, لوگ اس کو انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں, تو یہ غلط ہے. جو دیکھ رہا ہے اس کو پتہ چل رہا ہے کہ تاریخ میں ہوا کیا تھا. اور طیب اردگان کے پیش نظر فلم انڈسٹری کو یا ڈراموں کی انڈسٹری کو پروموٹ کرنا نہیں ہے, اس کے پیش نظر یہ تھا کہ ہم اپنی تاریخ ذرا اسی اسٹائل میں دکھائیں جس اسٹائل میں دنیا نے ہماری تاریخ کو مسخ کیا ہے. جب ترکی میں سیکولر حکومت تھی تو انہوں نے انہی خلفاء کے برا رخ دکھانے کے لیے اور ان کی تاریخ کو ختم کرنے کے لیے اور ماضی سے ترکوں کا رشتہ ختم کرنے کے لیے ڈرامے ہی بنا کے بدگمان کیا تھا. اور وہ غلط ڈرامے تھے, وہ اصل تاریخ نہیں تھی. تو اس نے کہا ان کو غلط چیز دکھائی گئی ہے, تو اب میں ان کو کیا دکھاؤں گا, میں صحیح چیز دکھاؤں گا. تو لیکن جو یہ ہمارا طبقہ ہے نا, یہ ہر چیز سے ان کا جو جس طرح کی محنتیں ہو رہی ہیں ہر چیز سے بدگمان کر دیا گیا. سارے برے تھے, ہم بڑے فنٹر ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا ماضی, جتنا آپ ماضی میں جائیں گے آپ کو مسلمانوں کا ماضی آج سے بہت شاندار ملے گا. اب ہم تنزل کی طرف جا رہے ہیں. پہلے علماء بہت اچھے تھے, پہلے محدثین بہت اچھے تھے, پہلے کے فقہا بہت اچھے تھے, پہلے کے بزرگ بہت اچھے تھے, پہلے کی حکومتیں بہت اچھی تھیں, پہلے کے سائنسدان بہت اچھے تھے, پہلے کے ڈاکٹر بہت اچھے تھے. لیکن جو اس ٹائپ کے یونیورسٹیوں کے پروفیسر اور انجینئر ٹائپ کے لوگ جو کلپ بنا رہے ہیں, اس سے لگے گا پہلے سارے برے تھے, اب ہم ہیں جو معاشرے میں خیر کو پروموٹ کر رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, تو یہ ہو رہا ہے ہمارے